العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وليست اليهود يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا النصارى براضية عنك أبدا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پہ فرمایا، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ وَلَيْسَتِ الْيَهُودُ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا النَّصَارَى رَاضِيَةً عَنْكَ، کہ نہ یہودی اور نہ نصرانی یہ دونوں ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے. فَدَّعَ طَلَبَ مَا يُرْضِيهِمْ وَيُوَافِقُهُمْ، تو آپ چھوڑ دیں ان کو راضی کرنے کی کوشش، ان کو جو وہ چاہتے ہیں آپ چھوڑیں، یہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے. وَأَقْبِلَ عَلَى طَلَبِ رِضَا اللَّهِ فِي دُعَائِهِمْ إِلَى مَا بَعَثَكَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ پوری توجہ فرمائیں اس چیز پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا مبعوث فرما کر، بس آپ اسی پہ رہیں، آپ اپنی دعوت پہ جمے رہیں. آپ یہود اور نصارہ کے لیے جو وہ چاہتے ہیں تاکہ نرمی کریں وہ راضی ہو جائیں، وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ ایسے آیات مبارک قرآن مقدس میں جہاں جہاں بھی ہیں، اصل خطاب تو ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مقصود تنبیہ جو ہے وہ امت کو ہوتی ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ محال ہے کہ کبھی وہ یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر تو معصوم ہیں، اور اللہ کا تبارک و تعالی جن کو مقام رسالت و نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں تو اللہ کے علم میں وہ اس کے مستحق ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جاننے والے ہیں جہاں وہ اپنی رسالت رکھتے ہیں کہ کون میری رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، متحمل ہو سکتا ہے، امانت اور دیانت اور صداقت کے ساتھ اس فریضے کو نبھا سکتا ہے. تو ایسے ہدایات جب آتے ہیں تو خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، اور مقصود جو ہے وہ تنبیہ ہوتی ہے امت. اب جیسے اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہش کی اور یہود و نصارہ کی خواہش کی طرف پیروی کر لی تو پھر آپ کا کون ہے اللہ کے سوا مددگار؟ پھر تو آپ کا بھی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جیسے اللہ نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے عمل بھی برباد کر دیں گے. اللہ کے نبی تو شرک سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تو گناہوں سے پاک ہیں، چاہے جائے کہ ان سے شرک ہو نعوذ باللہ. تو مقصد یہ ہے کہ تاکہ امت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب اتنا بڑا حکم اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں تو اگر غیر نبی نے کوئی ایسی بات کی تو ان کا انجام کیا ہوگا. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں آج یعنی اس قرآن کی آیت مبارک کو سامنے رکھیں اور پورے آپ یعنی عالم پہ نظر ڈالیں کہ جس ملک میں بھی مسلمان ہیں وہ ذلت، نکبت اور یعنی ہر لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے ہر جگہ وہ ذلیل ہو چکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے صاف جب فرما دیا کہ اگر آپ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کی طرف سے کوئی آپ کا مددگار نہیں.
تو جب اللہ مدد چھوڑ دیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے اور کیا ہو جائے، کیونکہ اصل مسلمان کے لیے نصرت تو اللہ کی ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت اور نصرت ہم سے اٹھا لیں تو پھر ہم جیسا بیکار دنیا میں کوئی نہیں، پھر ہم تو ان سے بھی بیکار ہو جائیں گے کہ نہ ہم دنیا کے رہے اور نہ ہم دین کے رہے، یعنی ہم نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو نافرمانی سے راضی کر لیا، اور جن کو راضی کرنے کے لیے چلے تھے وہ بھی ہمارے نہ بنے، وہ بھی ہمیں منافق سمجھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپنا دین چھوڑ سکتے ہیں تو کل ہمارے ساتھ کب تک رہیں گے، یعنی ان کی نظروں میں بھی ہم منافق بن گئے اور اللہ کے رسول کو بھی ہم نے ناراض کر لیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جیسے اللہ معاف کرے گندی مثال ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، ہم نہ ادھر کے رہ گئے نہ ادھر کے رہ گئے، اب ہر طرف سے ادھر اللہ کے عذاب بھی ہم پر ٹوٹ رہے ہیں اور دشمنوں کی مار بھی ہمیں پڑ رہی۔ اب دیکھیں کسی ملک میں آپ دیکھیں گے کہ پانی قطرہ نہیں، دریا خشک پڑے ہوئے، آبادیاں برباد ہو گئی، جب پانی ہی نہیں ہے تو کاشت کیا ہوگی؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ اگر پانی ختم ہو جائے تو صاف ظاہر ہے کہ آبادیاں خود بخود ختم ہو گئی، کاشت ختم ہو گئی، واٹر لیول اتنے ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ اب پینے کے پانی کے لیے بھی وہ لوگ جو دریاؤں کے کنارے پہ ہیں ترس رہے۔ اچھا، اور بعض ملکوں میں ایسے طوفان ہیں کہ جو کچھ تھا وہ طوفان اٹھا کے اپنی لپیٹ میں لے گئے، کہیں آندھیوں کا طوفان ہے، کہیں پانی کا طوفان ہے، کہیں ریت کا طوفان ہے، کہیں گرد و غبار ہے، اور کہیں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور لاکھوں لوگ روزانہ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے قتل ہو۔ اس کی وجہ آپ دیکھ لیں، وجہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد ختم ہو گئی۔ مالک من ولی ولا نصیر، اللہ نے اپنی مدد فرما فیصلہ کر دیا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان لوگوں کی کافروں کی خواہش کی پیروی تم کرو گے، ان کے پیچھے تم چلو گے تو ہماری مدد ختم۔ تو جب اللہ کی مدد ختم ہو گئی اور جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ بھی ہمیں اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو منافق لوگ ہیں جو اپنا دین مذہب چھوڑ کے آ گئے، ان کا ہمارے ساتھ کیا بھروسہ ہے، کل ہمارے ساتھ کیا کریں گے، تو لہذا ان کو اور ستاؤ اور ذلیل کرو تاکہ ذلت کے آخری کناروں پر یہ چلے۔ حالانکہ سب سے پہلے زمانے میں آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کو یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں میں مسلمان کے ہاتھ سے نہ مارا جاؤں۔ جب سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عین محراب میں نماز کی حالت اور صفوں کی تیاری اور باوضو اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ممبر و محراب پہ کھڑے ہیں، اور اس نے خنجر مارا جب فیروز نے، ابو لولو فیروز المجوسی نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا یہ سوال کیا، قاتل پکڑا گیا، اب یہ بتلاؤ قاتل مسلمان ہے کافر ہے؟ انہوں نے کہا بھی قاتل جو مجوسی ہے کافر کر۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمانوں کی تلوار سے نہیں مرا، تاکہ میں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوا۔ کافر کے ہاتھ سے تو مسلمان بڑھتا رہتا ہے، شہید ہوتا ہے، وہاں تو کوئی غم کا مسئلہ ہی نہیں۔ اور آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد اٹھ گئی، اللہ کی نصرت ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نصرت کے فیصلے ہٹا دیے اور ہم دنیا میں در بدر اور ذلیل و خوار اور رسوا ہو گئے۔ اگر آج بھی اجتماعی طور پر امت مسلمہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے، توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور تھام لے اور اللہ راضی ہو جائے، تو آج بھی کفر کی کیا طاقت ہے، وہ تو آپ کے پاؤں کے نیچے مٹی بن جائے گی، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر بھی دریا جو ہیں چل پڑیں گے اور پھر بھی زمینیں اپنی برکات اگلنی شروع کر دیں گی اور پھر بھی آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش فرما دیں گے۔ آخر کیا وجہ ہوتی تھی کہ حضرت اعلیٰ الحضرمی رحمت اللہ علیہ آپ ایک لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں اور اس کے بعد لشکر والوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت ہم ایک ایسے صحرا میں الجھ گئے ہیں، گھر گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں کہ اب میلوں تک پانی نہیں ہے اور صحرا ہے اور ہمارے پاس پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے نکال سکتا ہے، اور اس کے بعد لشکر اور بغیر پانی کے
اور جانور، اونٹ، گھوڑے، انسان تو پانی کے بغیر ہم کب تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے. آپ نے اسی وقت تیمم فرمایا، تیمم فرما کے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے اور یا علیم یا حلیم یا حلیم یا عظیم اللہ کے ناموں کے ساتھ، اسماء اللہ اور الحسنی کے ساتھ دعا کی اور 2 لفظ کہے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تجھے ہماری نیتوں کا پتہ ہے. اگر ہم تیرے نام کی بلندی کے لیے نکلے ہیں تو پھر ہماری مدد فرما، اور اگر ہمارے اندر کھوٹ ہے تو پھر ٹھیک ہے، مرنا چاہیے، ہمیں مر جانا چاہیے. ابھی ہاتھ نیچے ڈالے، بارش برسنی شروع ہو اتنی سی دیر. یعنی لشکر والے کہتے ہیں کہ ابھی حضرت اعلی حضرمی نے ہاتھ بھی نیچے نہیں ڈالے تھے کہ بس بادل جوش میں آ گئے. اللہ پاک نے اسی وقت بدلیاں بھیج دی، بارش برسا دی، پانی ہو گیا، برتن بھر گئے، جانوروں نے پی لیا، راستے کا سامان بن گیا، اور وہ سہارا اور ریت جو عذاب بنی ہوئی تھی وہ جم گئی، ٹھنڈی ہو گئی اور راستہ بھی بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کون؟ اور اس کے بعد وہی لشکر ایک دریا پہ جا پہنچا اور کوئی پل نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، کشتیاں نہیں. پھر لشکر والے آگے حضرت دریا کیسے عبور کریں؟ فرمایا کوئی ایسی بات نہیں. اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی اور فرمایا چلو دریا. سواریاں دریا پہ ڈال دیں اور سارے صحابہ پار ہو گئے. آپ نے فرمایا بھی کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. تو ایک لشکری نے شکایت کی کہ میری ایک سوئی تھی کپڑے سینے کی، وہ گر گئی. ان کے لیے تو بھائی وہ بھی جائیداد تھی نا. تم سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھو سوئی ڈھونڈ رہے تھے. جن آدمیوں کو سوئی بھی سالوں میں 1 دفعہ ملی ہو تو اس کے لیے کتنی قیمتی ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا. پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ اپنی مچھلیوں کو حکم دو، میرے ساتھی کی سوئی کیسے گم ہو گئی. تو ایک مچھلی منہ میں سوئی لے کے کنارے پہ آ گئی. آج تم سارے مولوی اکٹھے کر کے زور لگاؤ، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، جو پہلے امید ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن تو آپ زیادہ پڑھتے ہیں ان سے، دعائیں بھی آپ بڑی لمبی لمبی کرتے ہیں. صحابہ نے تو میرے خیال میں ایک دن میں کبھی 2 طواف بھی اکٹھے نہیں کیے ہوں گے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ 10 طواف بھی کرتے ہیں اور ایک دن میں 5 عمرے بھی کر لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی جد و جہد بھی کر رہے ہیں. لیکن حالات وہی کے وہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حرام آ گیا. اور جب اللہ کرامت فرمائے بدن میں حرام داخل ہو جائے پھر دعائیں منظور نہیں ہوتی. ایک بات ہمیشہ کے لیے. اب آپ دیکھ لیں جتنے حاجی تھے نا بیچارے بڑے خوش ہو کے بیچارے ایک ڈبہ گلے میں لٹکائے ہوئے، وہ بینکوں نے دیا تھا حاجیوں کو سود کے پیسے کا. اب جس حاجی نے سارے حج میں اسی سود والے ڈبے میں پانی پیا ہو، زمزم بھی اسی میں پیا ہو، حاجی کو ادھر خیال ہی نہیں، فکر ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. سمجھا دو چھوڑو جی کمال کرتے ہو، ہم نے کو لیا ہے، ہم کو نے دے دیا، بس دے دیا، جو دے دو گلے میں ڈال لیں گے. کسی کو کوئی فکر ہی نہیں، کوئی سوچنے کی ادھر نعوذ باللہ. یعنی اب ہم اتنے بگڑ گئے ہیں کہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. عمل کرنا تو بڑی بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک عالم اسلام یہود اور نصارہ کے تابع رہے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کے حکم پہ چلے گا، اللہ کی نصرت ختم ہو جائے گی اور ذلیل ہو جائے گی. اور جس دن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کو راضی کر دیا، یہ یہود، نصارہ، مجوس، کفر تو تمہارے نام سے ڈر جائے گا، نام سے. اب تو ہم کس سے سنتے ہیں نا جی، تو عجیب عجیب لگتے ہیں. ایک دفعہ ایک کافروں کے لشکری نے مسلمانوں کے لشکر کی وہ جاسوسی کر رہا تھا. نماز کا وقت ہے نا تو صاحب مسلمان مسواک کر رہے تھے، تو اس نے جلدی سے جا کے رپورٹ دی اپنی فوج کو کہ ان سے مت لڑو، یہ تو دانت تیز کر رہے ہیں، ہمیں کھا جائیں گے. اس کو تو نہیں پتا تھا نا مسواک کیا چیز ہے. اس نے کہا سارے جو لگے ہوئے ہیں اب مسواک کے لگے ہوئے ہیں سارے نماز کے وقت میں، اور نے کہا یہ تو دانت تیز کر رہے ہیں تو بچوں کو کھا جائیں گے، ویسے کھا جائیں گے. وہ ڈر کے مارے انہوں نے سرنڈر کر دیا. یعنی مسلمان کے مسواک کی سنت کا یہ اثر تھا کہ کافر ختم ہو گیا.
مسلمانوں کے نعرہ تکبیر میں یہ اثر ہوتا تھا کہ بھئی ہزاروں کافروں کا مسلح لشکر ہے اور 4 سپاہی ہیں اور وہ بھی نہ تھے، اللہ اکبر ڈر کے ہتھیار ڈال دیے، ان 4 نے ان کے ہتھیار سے 1000 آدمی کو آگے لگایا ہوا۔ اب وہ تمہارے نعرے بھی ماشاءاللہ، پہلے تو ہی ایک نعرہ تھا نا، اب تو ماشاءاللہ نعرے بھی بہت ہو گئے، اللہ اکبر کا نعرہ، یا محمد، یا رسول اللہ، یا دستگیر، یا غوث اعظم، یا پیر، یا حیدر علی، اللہ، یا علی مشکل کشا، اتنے نعرے ہو گئے لیکن ایک کافر بھی نہیں ڈرتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نعرے بڑھتے جا رہے ہیں اور کافر جو ہے وہ اور بہادر ہو رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ 4 یا 5 لڑکیاں تھیں دیبل کی بندرگاہ پہ راجہ داہر نے جن کو گرفتار کیا، یہ دیبل اس وقت کہلاتا تھا۔ ان لڑکیوں نے کولے سے ایک رومال پہ خط بھیجا عرب میں کہ بھئی ہم مسلمان لڑکیاں ہیں اور راجہ داہر کافر کی فوجوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے اور ہماری عصمت لوٹی ہے اور ہم ان کی قید میں ہیں، تو کیا مسلمانوں میں غیرت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو چھڑوائیں؟ تو محمد ابن قاسم یہاں سے چلا یلغار کرتا ہوا تمام کفر کو روند ڈال، تباہ و برباد کر دیا اور پورا ملک فتح کر ڈالا۔ اور آج ہم مسلمانوں کی 500 عورتوں کی ہندو ننگے ڈانس کروا کے فلمیں بناتے ہیں اور ہم بغیرت زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، یہ وقت گزارو جی، کیا کریں جی، بس وقت ہے گزارو، اور ہم زندہ ہیں، ان کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، ہم ان کی چیزیں خریدتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ہندو وثنی یہود و نصارہ بھی نہیں، بت پرست ہندو، یعنی جن کو مسلمان کے نام سے بھی ڈر لگتا تھا، مسلمان کا نام جو لو تو ہندو گھر میں ایسے کام نہ شروع کر دیا۔ ہندو کی تاریخ میں بزدلی ہے، مکاریت ہے، بزدلی، اور یعنی اتنے بزدل قوم تھی کہ کروڑوں پتی جو ہندو سیٹ ہوتے تھے نا، وہ ایک جٹ بھی اگر آواز سے ایسے دبکا لگا دے تو 3 دن کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ آج وہ ہندو مسلمان کی عزتوں سے کھیلتا ہے، عصمتوں سے کھیلتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اسلام ہے ہی نہیں۔ آپ وہاں چلے جائیں، دیکھ لیں نوجوانوں کو، آپ کو نہیں پتہ لگے گا یہ ہندو ہے مسلمان۔ وہ بھی داڑھی منڈاتا ہے، وہ بھی داڑھی منڈاتا ہے، وہ بھی سوٹ پہنتا ہے، وہ بھی سوٹ پہنتا ہے، وہ بھی لڑکی تلک لگاتی ہے، وہ بھی لڑکی تلک لگاتی ہے، وہ عائشہ کہلاتی ہے، وہ اوشا کہلاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ صرف اتنی فرق ہے کہ مسلمان نے عائشہ کہلا دیا، ہندو لڑکی نے اوشا کہلا دیا، کسی نے عائشہ کہلا دیا، کسی نے عائشہ کہلا دیا۔ پردہ اس کا بھی نہیں، پردہ اس کا بھی نہیں، لباس اس کا بھی اریاں ہے، لباس اس کا بھی اریاں ہے، میک اپ سنگار کر کے بازار میں وہ بھی پھرتی ہے، میک اپ سنگار کر کے بازار میں وہ بھی پھرتی ہے۔ تو کیا فیصلہ ہوگا پھر؟ ہندو کیوں ڈرے گا مسلمان کی عزت سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کریں اللہ پاک ہم پہ راضی ہو جائیں اور اللہ مسلمانوں کو اپنے دروازے پہ گر کے توبہ کرنے کی توفیق دیں۔ اور جب تک یاد رکھو گناہ اکیلا ہو نا تو توبہ اکیلے کافی ہوتی ہے۔ یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے توبہ کرنی چاہیے، آپ سے ہو گیا، آپ کو کرنی چاہیے، لیکن جب گناہ اجتماعی ہو جائے جس میں پوری امت مبتلا ہو جائے تو جب تک توبہ بھی اجتماعی نہیں ہوگی اللہ کی رضا نہیں آئے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اب امت کو اجتماعی طور پہ خدا کے دروازے پہ گرنا چاہیے، اجتماعی طور پہ توبہ کریں، اجتماعی طور پہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش۔ جب قرآن صاف ہے تو قرآن کبھی بدل سکتا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، تو آپ کیسے راضی کر سکتے؟ جس اللہ نے پیدا فرمایا وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں بن سکتے، آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، بالکل چھوڑ دیں آپ ان کو، اپنا کام کریں آپ۔ اس لیے فرماتے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ھدی اللہ الذی بعثنی بہ ھو الھدی، یعنی ھو الدین المستقیم الصحیح الکامل والشامل
اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو فرما دیں کہ ہدایت کا راستہ تو وہ ہے جس کو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی شریعت کاملہ شاملہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہدایت نہیں کہ میں دوسری کی طرف دیکھوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال قتادہ فی قوله تعالی قل ان ھدی اللہ ھو الھدی خصومۃ علمها اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ یخاصمون باہل الضلالہ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر اور ان کے صحابہ کو سکھلا دی کہ جھگڑنا ہے تو آؤ جھگڑا کرو، لیکن حق یہ ہے جس پہ ہم ہیں، تم جس پہ ہو وہ حق نہیں ہے۔ قال قتادہ وبلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاہرین لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ قلت هذا الحديث مخرج من صحیح عبد اللہ ابن عمرو۔ اس طرح حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی، ہمیشہ ایک جماعت رہے گی میری امت سے، یقاتلون علی الحق، جو حق کے لیے جہاد کرتے رہیں گے، لا ظاہرین لا یضرهم من خالفهم، اور وہ اپنے حق پر الحمدللہ اللہ کی مدد سے غالب بھی ہوں گے، ان کو کوئی مخالفت کرنے والا نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ غالب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے دلائل کے ساتھ غالب ہے۔ الحمدللہ اب بھی دنیا میں ہر ملک میں ہر علاقے میں اللہ کی رحمت سے ایسی جماعت حقہ موجود ہوتی ہے جو دین پہ قائم ہے، جو اللہ کی توحید، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر قائم ہے۔ مفسر فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح کے اندر بھی موجود ہے، اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اللہ نے فرمایا اپنے پاک پیغمبر کو کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، اور آپ کو ہم نے خبر بھی کر دی کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں بن سکتے، اگر اس کے بعد آپ نے ان کی اتباع کی تو پھر تیرا اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی۔ اگر اللہ اپنے نبی کو یہ فرما دے تو ہم کون ہیں؟ اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہماری مدد کیسے ہوگی؟ فی تحدید ووعید شدید للامہ، ان آیات مبارکہ میں حضور کی امت کے لیے بڑی سخت وعید اور تحدید ہے، ان اتباع طوائف الیہود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنہ عیاذا باللہ من ذلک فإن الخطاب مع الرسول والامر لامته۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ان آیت مبارک میں حضور کی امت کے لیے بڑی تحدید ہے، بڑی وعید شدید ہے، ان اتباع طرق الیہود والنصارى، کہ وہ یہود و نصارہ کے طریقوں کی اتباع نہ کریں، بعدما علموا من القرآن والسنہ، اللہ نے جب ان کو قرآن و سنت کا علم عطا فرما دیا ہے تو قرآن و سنت کے علم کے بعد قرآن و سنت کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے طریقے پہ اگر چلیں گے، اللہ نے اتنی بڑی سخت وعید فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر اللہ کی طرف سے علم آنے کے بعد آپ نے یہود و نصارہ کی اتباع کی تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ آج آپ ایمان سے دیکھیں، ایک ایک آدمی کی شکل پہ نظر ڈالیں، صورت پہ نظر ڈالیں، سیرت پہ نظر ڈالیں، اس کے گھر کے ماحول پہ نظر ڈالیں، کتنے خوش نصیب ہیں جو بچے ہوئے ہیں، ورنہ دیکھیں سب یہود و نصارہ کا طریقہ، سب یہود و نصارہ کا، یعنی ہماری شکلیں ہیں تو وہی۔ ایک مسلمان نوجوان بال کٹوائے گا تو اسی طرح جیسے یہود اور نصارہ کٹواتے، داڑھی پہ اسی طرح اس طرح پھروائے گا، 3 پیس سوٹ اسی طرح پہنے گا، گلے میں ٹائی اسی طرح لٹکائے گا، کھانا اسی طرح کھڑے ہو کے کھائے گا، اسی طرح بائیں ہاتھ میں کانٹا پکڑے گا، اسی طریقے سے کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا، اسی طریقے سے دن جو ہے سینما میں گزریں گے، رات کلب اور پب میں گزرے گی، اسی طرح شرابیں پئیں گے، اسی طرح خنزیر کھائیں گے، اسی طرح اپنی عورتوں کو بے پردہ اور بے حیا بنا کے بازاروں میں ساتھ گھمائیں گے،
اسی طرح اپنی بیوی دوسرے کے بعد دوسرے کی بیوی اپنے پاس کھڑی کر کے فوٹو کھنچوائیں گے. ایمان سے کہیں کوئی ایک بات ہے جس میں ہم نے یہود اور نصارہ کی اتباع نہیں کی؟ ایک بات مجھے ایک بات بتلائیں، شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں. گھروں میں، اب گھروں میں ہمارے دیکھیں صوفے دیکھیں، ہماری کرسیاں دیکھیں، ہمارے بیڈ روم دیکھیں، ہمارے ڈرائنگ روم دیکھیں. یعنی باقاعدہ اشتہار دیا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں آپ نے کچن بنوانا ہے تو ہم آپ کو فلاں ملک والا کچن بنا کے دیں. ہم آپ کو اپنے صوفہ لینا ہے تو فلاں ملک والا صوفہ بنا کے دیں. ہر گھر میں الماریاں ہیں، ہر گھر میں بار ہے، ہر گھر میں شراب کی بوتلیں ہیں، ہر گھر میں فوٹو ہے، ہر گھر کے اندر یعنی جتنی اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی صورت ہے وہ موجود ہے. اچھا، ہندو کو کتے سے پیار، کافر کو انگریز کتا رکھتا ہے، مسلمان بھی کتا رکھتا ہے. انگریز کتے کو ساتھ بٹھاتا ہے، مسلمان بھی کتے کو کار میں ساتھ بٹھاتا ہے. انگریز کی لڑکی کتے کا منہ چومتی ہے، مسلمان کی لڑکی بھی کتے کا منہ چومتی ہے. انگریزوں نے بھی کتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں نے بھی کتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. وہ بھی شام کو بڑے آدمی کی دلیل ہے کہ کتے کا پٹا ہاتھ میں پکڑ کے سیر پہ نکلے گا. مسلمان بھی بڑا آدمی اپنی بیگم کو اور بیٹی کو اور کتے کو لے کے شام کو سیر پہ نکلے گا. یعنی ایک ایک بات مجھے بتلا دیں، ایک ایک بات جس میں ہم نے یہود اور نصارہ کی تقلید نہیں کی. مجھے ایک مثال دے دیں. یہ چند ہم پرانے طالب علم ملا مولوی سر پھرے جن کا آگا پیچھا بھی کوئی نہیں بیچاروں کا. ہمیں تو چونکہ روٹی ملتی ہے نا قرآن حدیث کے نام سے، یہ نہ ملے تو نعوذ باللہ ہم کل چھوڑ کے بھاگ جائیں. میں تو عند اللہ سچی بات ہے، کوئی ناراض ہو جائے یا راضی ہو جائے، اصل ہے اللہ کی رضا. میں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ مکے مدینے میں لوگ جو ہیں اللہ رسول کے لیے رہتے ہیں. اگر 1% بھی ہو تو بڑی بات ہے. کوئی راضی ہو ناراض ہو، ان میں بھی شامل ہوں. یہ نہیں کہ میں باہر ہوں، یعنی میں بھی ان میں شامل ہوں. آج اگر مکے مدینے میں محض اللہ کی رضا اور حرمین کی محبت، حضور کی محبت میں 1000 میں 1 آدمی ہو تو شاید ہو، ورنہ سب پیسے کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے. ایئر کنڈیشن ملتا ہے، فرج ملتا ہے، شام کو جناب پولینڈ کی مرغی ملتی ہے، ہالینڈ کا انڈا ملتا ہے، اور اس کے بعد ولایتی کپڑا ملتا ہے، انگلش سگریٹیں ملتی ہیں. بس لیے پڑے ہیں سب. روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر، کوئی اللہ کے رسول کے لیے نہیں. 1000 میں کوئی 1 ہوگا، وہ میں مان لوں گا کہ 1000 آدمی میں 1 آدمی شاید اس لیے بھی رہتا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور میں کوئی دین کا کام کر لوں، مکے مدینے کی محبت میں رہتا ہو، ورنہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ پاک رحمت. یعنی پرسوں رات مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا کہ باقاعدہ یعنی پارٹیاں موجود ہیں جو آپ کے ملکوں سے لنگڑے، اندھے، لولے، یہ جو معذور لوگ ہیں ان کو ٹکٹ بنوا کے ویزا لگوا کے لے آتے ہیں اور وہ حرمین میں بھیک مانگتے ہیں، اور جب سیزن ختم ہوتا ہے تو آدھا منگوانے والے کا آدھا مانگنے والے کا. اللہ کے حرمین میں، مکے مدینے میں، یعنی ان معذوروں کو کہا جی میں آپ کو وہ آدمی بھی بتا دوں گا جو ان کو وہاں پر جا کے پیسہ تقسیم کرتا ہے، ان کے پاس پیسے محفوظ ہوتے ہیں. یعنی اس لیے لے آتے ہیں کہ بھئی ایک لنگڑے کو ڈال دیا، پڑا رہا سارا دن، جو بھی پیسہ ملے گا شام کو نصف لی و نصف اللہ نہذا قوم اللہ، آدھا تیرا آدھا میرا. ایسے لوگ موجود ہیں جو پیسہ دیتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں، ویزا لگواتے ہیں کہ تم مکے مدینے میں جیب کاٹو، جتنی کمائی ہوگی آدھی تیری آدھی میری. اندازہ کریں آپ. تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ مسلمان ہیں؟ وہ جیب کاٹنے والا نماز میں بھی کھڑا ہے، نماز میں کھڑا ہے، طواف میں موجود ہے، نظر مسلمان کی جیب پہ ہے، اور لاکھوں لوگ روتے گئے. کسی کی جیب کٹ گئی، کسی کے ٹکٹ نکل گئے، کسی کے پاسپورٹ نکل گئے، کسی کے پیسے نکل گئے، قرضہ نہیں ملتا، زبان نہیں جانتا، مسافر ہے، دھکے کھا رہا ہے، کہاں جائے اس کو کوئی. تو اس لیے بہرحال آپ لوگ تو خیر اللہ کے دین کے لیے ہوں گے، میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی میں نے جو تجربہ کیا ہے، بہرحال میرا تجربہ یہی ہے
کہ مکے اور مدینے میں 1000 میں ایک آدمی بھی اگر مل جائے تو شکر ہے، ورنہ مجھے اس کی بھی امید نہیں۔ 1000 میں ایک، کیوں؟ چلو وہاں گرمی ہے آپ کے ملک میں، وہاں کون بجلی چلائے، ایئر کنڈیشن چلائے؟ یہاں سے تو غریب سے غریب آدمی کو بھی اے سی ملتا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی ماشاءاللہ فریج کا پانی پیتا ہے، غریب سے غریب آدمی کے دیکھو ولایتی سگریٹ کی ڈبیاں 2 اس کی جیب میں ہوں گی، سیدھا حرم شریف سے نکلے گا، پہلا کام یہی کرے گا کہ سگریٹ جلائے گا، اللہ کا شکر کرے گا کہ تیرے کعبے سے نکلا ہوں اور میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا شکر یہ کرے گا، اور جمعہ کا حج پڑھ کے پہلا شکر یہ کرے گا، داڑھی پہ اس طرح پھروائے گا کہ الحمدللہ تیرا حج پڑھا ہے، اور سب سے پہلے میں بغاوت کر کے محمد مدنی کی سنت کو تباہ کر رہا ہوں۔ یہ دلیل ہوتی ہے، یاد رکھنا کہ جیسے گئے تھے اسی طرح آ گئے۔ پڑھنے کے بعد تیرے عمل میں تبدیلی نہیں آئی تو بس وہی سمجھ لو کہ کتے کی پونچھ ہے، جتنی مرلی میں بھی ڈال دو ٹیڑھی رہے گی۔ خرے عیسیٰ اگر بم کرود ہنوز خر باشد، عیسیٰ علیہ السلام نبی کا گدا جو مکے میں لے آؤ تو گدا گدا رہتا ہے، گدا کبھی انسان نہیں بن جاتا، یہ یاد رکھو۔ یعنی حج سے پہلے جو تیری حالت تھی بعد میں وہی ہے، سمجھ لو کہ میں جیسے گیا تھا واپس آ گیا، ایک پکنک تھی، میلہ تھا، دیکھ آیا ہوں بس۔ اگر حج پڑھنے کے بعد تو بے نماز تھا، نمازی بن گیا، داڑھی منڈاتا تھا، سنت آ گئی، بدعت تھی، سنت والا بن گیا، مشرک تھا، موحد بن گیا، سمجھو کہ اللہ نے میرے عرفات کی حاضری منظور کر لی، میرا رہنا کام آ گیا ہے اور میری حاضری منظور ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے بدل دی۔ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ چھوڑ دیا، حرام کھاتا تھا، حرام چھوڑ دیا، سمجھ لو گے الحمدللہ میرا حج منظور ہو گیا۔ اور جیسے پہلے تھا اس سے بھی کچھ مثالہ اور چوکھا لگ گیا تو سمجھ لو کہ میں مردود ہو کے واپس آ گیا۔ یہ تو امتحان آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، گھڑی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس کا تھرمامیٹر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے، اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْخِطَابَ وَالرَّسُولِ وَالْأَمْرَ لِأُمَّتِهِ، کہ بظاہر خطاب جو ہے وہ حضور پاک کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حضور تو کبھی کافروں کی اتباع نہیں کرتے۔ وَقَدْ اسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ بِقَوْلِهِ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ حَيْثُ أَفْرَدَ الْمِلَّةَ عَلَىٰ أَنَّ الْكُفْرَ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے فقہاء کرام نے اس آیت مبارک سے یہ استدلال کیا ہے کہ کفر جس انداز میں بھی ہو ایک ملت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو جب ملت کو مفرد کر کے ذکر کیا گیا تو معلوم یہ ہوا الکفر کلہ ملۃ واحدہ، کقولہ تبارک و تعالی لکم دینکم ولی دین، فعلی ھذا لا یتوارث المسلمون والکفار وکل منهم یرث قرینہ سواء کان من اہل دینہ ام لا لأنهم كلهم ملة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى عليهم أجمعين۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، اے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ ہے۔ اس وجہ سے مفسرین نے فرمایا، محدثین اور فقہاء نے، کہ لا یتوارث المسلمون الکفار، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ اس لیے کہتی ہیں لیکن اگر کافر آپس میں مرے تو وہ ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں، یعنی یہودی نصرانی کا نصرانی یہودی کا، ہندو یہودی نصرانی کا، کیوں کہ کفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ اسی کے مطابق فتویٰ دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے۔ وقال في رواية الأخرى كقول مالك إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى،
کما جاء فی الحدیث واللہ اعلم۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ ہے کہ جیسے مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اسی طرح یہودی نصرانی کا نہیں بنے گا، نصرانی یہودی کا نہیں بنے گا، یعنی ہر آدمی اپنی اپنی ملت کا وارث بنے گا۔ لیکن ائمہ ثلاثہ فرماتی ہیں کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جو ہے وہ سب ایک ملت میں ہے۔ وقوله تبارک وتعالی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یاد رکھو اس آیت میں دو قول ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیت میں ذکر کیا ان اہل کتاب کا جو اپنے اپنے زمانے میں ایمان پر تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پر جو لوگ حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے، تورات پہ ایمان لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، انجیل پہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب اور اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ٹھیک پڑھنا، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو تورات پہ اپنے اپنے وقت کی کتاب پہ ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس زمانے میں اس کتاب سے انکار کرے گا وہی ہوں گے تروٹے والے۔ لہذا بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات پہ عمل کرنے والے مومن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، انجیل کے ماننے والے مومن، اور پھر ان اہل کتاب میں سے جن لوگوں کو اللہ نے نصیب فرمایا اور وہ حضور پر بھی ایمان لے آئے، حضرت آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لے آئے اور قرآن پر بھی ایمان لے آئے، اس لیے اللہ نے ان کو دوہرا اجر عطا فرمایا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایک اپنی کتاب پہ عمل کرنے کا، ایک اللہ کے قرآن پہ عمل کرنے کا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس کا اہل کتاب سے تعلق نہیں، بلکہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ اصحاب محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی اور وہ اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ٹھیک پڑھنا، یہی مومن ہے، ایمان لانے والے۔ اچھا، یتلونہ حق تلاوتہ یعنی اللہ کی کتاب کو پڑھنا اس کے حق کے ساتھ، اس کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جب قرآن پڑھے تو قرآن پاک کے مخارج کا خیال رکھے، قرآن پاک کے قرات کا خیال رکھے، قرآن پاک کے لحن اور الفاظ کی ادائیگی کا خیال رکھے، کہیں غلط نہ پڑھے۔ اور بعض علماء نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جب رحمت کی آیت آ جائے تو اللہ سے رحمت مانگے، اور جب عذاب کی آیت آ جائے تو اللہ سے پناہ مانگے، اور جہاں کوئی تسبیح کی آیت آ جائے تو اللہ کی تسبیح بیان کرے، تنزیہ و تقدیس بیان کرے، اور جہاں استغفار کی آیت آئے تو استغفار کرے، جہاں دعوات کی دعائیں آئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگے۔ یہ ہے یتلونہ حق تلاوتہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یتلونہ حق تلاوتہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو پڑھے اس پہ عمل کرے، یعنی قرآن پاک جو پڑھ رہا ہے اور قرآن جو حکم دیتا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی کرتا جائے۔ یہ نہیں کہ قرآن کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والوں نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آیت تو پڑھتا جائے لیکن نماز نہ پڑھے تو گویا اس نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، قتل نہ کرو، غش نہ کرو، دھوکہ نہ دو، غیبت نہ کرو، گلہ نہ کرو۔ اب قرآن بھی پڑھتا ہے، گلہ بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، ڈاکے بھی مارتا ہے، تو گویا اس نے قرآن کو صحیح معنوں میں نہیں پڑھا۔ اگر صحیح معنوں میں پڑھتا تو پھر اس پہ عمل کرتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عبقری فرماتی ہیں کہ 2.5 سال میں نے صرف سورۃ بقرہ پڑھی ہے۔ اب حضرت عمر جیسے آدمی کو 2.5 سال لگنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔
جو آدمی ایک دن میں سورۃ بقرہ یاد کر لے. وجہ کیا تھی؟ یعنی جتنے حکم آئے پڑھا، عمل کیا، پھر آگے چلے. جو حکم ملا پہلے اس کی تعمیل کی، پھر اگلی آیت پڑھی. اس وجہ سے فرمایا کہ 2.5 سال لگے صرف سورۃ البقرہ پڑھتے. اور ہم دن میں ماشاءاللہ 10 پارے پڑھ لیتے ہیں، اور جب ختم کرتے ہیں بس کہتے ہیں فو جو کیا ہے نا قرآن سارا اثر کر گیا. نہ کتنے دفعہ روز فو کرتے ہو، وہ اثر ہوا ہے؟ نہ ایمان سے کہو ٹھنڈے دن، نہ روز جو قرآن سارا پڑھ پڑھ کے بدن بھی گھس گیا. آج تک داڑھی کا تو ایک بال بھی نہیں بڑھا. اثر کیا قرآن نے آخر آپ پر؟ اچھا چومتے ہیں ماشاءاللہ، وہ سارا دن جو قرآن لگاتے ہو منہ کو، ایمان سے کہو داڑھی آ گئی ہے. اتنا فائدہ ضرور ہو گیا کہ قرآن قیامت میں جو تم لگاتے ہو نا گواہی دے گا کہ میرا اللہ اس نے تیرے کتاب کا بھی حیا نہیں کیا، چہرے پہ لگا کے اس طرح پھرواتا. یہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا. کیا یہ فائدہ ہوگا کہ تم روزانہ اللہ کے قرآن کو اپنے خلاف گواہ بنا رہے. کیا کہ بندے ڈاکٹر نسخہ لکھ دے اور تم چوم کے جیب میں رکھ لو تو بیماری چلی جائے گی. آخر دوائی خریدو گے، استعمال کرو گے، جن چیزوں سے منع کرے گا ان سے رکو گے، وقت پہ دوا کھاؤ گے، پھر جا کے فائدہ ہو. اگر اللہ کے قرآن کو بھی صرف چومنا ہی تھا تو چومنے سے تو کوئی بھی نہیں لڑتا. کوئی چومنے سے لڑتا ہے؟ بتا، چومنے سے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. آپ کسی مسجد میں بھی چلے جائیں، قرآن شریف چوم کے رکھ دیں، مجال ہے کوئی لڑے؟ کوئی مسجد والا جب ان کو کہو گے نماز پڑھو، اب وہ کہے گا تمہاری نماز ہے. بھائی صاحب تمہارے کو باپ کی نماز ہے، نہیں پڑھتے. بس اب کام شروع ہوگا. جب وہ قبر پہ سجدہ کرے تم کو نہ کرو گے، کیوں نہ کرے؟ ہمارے باپ دادے کرتے تھے. بس اب بات شروع ہوگی. اگر صرف قرآن چوم کے رکھ دینا ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے. آتا ہے مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، قرآن چومتا ہے، رکھ کے چلا جاتا ہے، السلام علیکم. جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جھگڑا کس بات کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. قال عبد الرزاق مولانا قتادہ اليہود والنصارى وهو قول عبد الرحمن بن زيد واختار جرير. وقال سعيد قتادة هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن يعلى وكان ابي قال كنا ابراهيم موسى وعبد الله بن عمران الاسباني قال اخبرنا يحيى ابن يمان حدثنا اسامة بن زيد نبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتلونه حق تلاوته. قال اذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة. جب قرآن پڑھو اور جنت کا ذکر آئے اللہ سے جنت مانگی. وَإِذَا مَرَّ بِذِكْرِ النَّارِ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. اور جہنم کا ذکر آئے تو معافی مانگے کہ اللہ جہنم سے بچانا. وقال ولا قول الذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة موازيه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتی والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. قرآن کو صحیح پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن جن چیزوں کو حلال کرتا ہے حلال سمجھے، جن کو حرام کرتا ہے حرام سمجھے اور بچے. اور قرآن اسی طرح پڑھے جس طرح اللہ نے اتارا. ولا يحرف الكلمة عن مواضعه. اللہ کے قرآن میں کوئی تعریف بھی نہ کرے، تغییر بھی نہ کرے، نہ لفظی نہ معنوی. ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. اللہ کے قرآن کے ترجمے میں بھی کوئی تبدیلی نہ کرے، جو اللہ پاک نے فرمایا اسی پہ قائم رہے. وقضى رواه الرزاق بن عمرو بن الخطاب منصور بن المنصور قال سين مالك عن ابن عباس في هذا قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. یعنی اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کو حلال کیا ان کو اپنائے، جن کو حرام کیا ان سے بچے. وقال ابن زیاد مروان سدنا ذلك. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وَيَكِلُونَ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ عَالِمِهِ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ جو قرآن کی محکم آیات ہیں ان پر ایمان لے آئے
اور جو متشابہ آیات ہیں ان کو محکمات کے تابع کر دے، اور جو بات مشکل آ جائے سمجھ نہ آئے تو قرآن کے کسی عالم کے بعد جاگے اس کو سمجھے اور اس کے مطابق چلے۔ وقال ابن ابي آدم اخبرنا ابو ذر قال اخبرنا ابراهيم موسى قال اخبرنا ابن ابي زائدة قال اخبرنا داؤد بن هند کرامت بعد بھی کوئی ہے تو قطع حق اتباع قرآن کی پوری اتباع کرے۔ ثم قال والقمر اذا تلاها یقول اتبعها یعنی پیروی جب اس کے پیچھے چلے۔ وروان اکرمۃ ومتاوتا ومجاہد وابی رزین ابراہیم نخینا وذلك وقال سفیان الثوری ابن زبید بن عبد الله السلمي قال يتلو قاتل القائد بن وقع اتباعه قال القرطبي وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه قال ثم قال في سنة الوالد المجهولين فيما ذكر الخطيب الله انما انا حسين سند میں دو مجہول راوی ہیں لیکن کہتے ہیں معنی ٹھیک ہے۔ وقال ابن موسى ابو موسى الاشعري رضی اللہ عنہ یتبعون ریاض الجنہ، حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے تھے جو قرآن کی پیروی کرے گا، قرآن کا دامن پکڑے گا، قرآن پہ چلے گا تو قرآن اس کو ریاض الجنہ پہ پہنچائے گا۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم الذین اذا مروا بآیت رحمت سالوها من اللہ، حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو جب رحمت کی آیت آئے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَعَاذُوا مِنْهَا، اور جب کوئی عذاب کی آیت آئے تو اللہ کے عذاب سے پناہ پکڑو۔ قال وقد وعدنا النبي انه كان اذا مر بآية رحمة سأل واذا مر بآية عذاب تعوذ، ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے رحمت کی آیت پہ آتے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، اور عذاب کی آیت پہ آتے تو اللہ تبارک و تعالی سے پناہ طلب کرتے۔ قال ابن وقوله اولئک یؤمنون به خبر ان الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي من أقام كتاب من أهل الكتاب المنزلة الأنبياء المتقدمين حق إقامته، یعنی جو پہلے انبیاء پہ ہم نے کتابیں اتاری ان کی پوری پیروی کی۔ آمن بما ارسلتک به یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ہم نے آپ کو بھیجا تو آپ پر بھی ایمان لے آئے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تورات و انجیل پہ عمل پیرا رہتے اور جو اللہ نے اتارا قرآن اس پہ عمل پیرا رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنے رزق دیتے کہ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی۔ قال تبارک وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگوں نے تورات پر صحیح عمل کیا، اگر تم صحیح ایمان لے آئے اور ہم نے جو سابقہ کتابوں میں خبر دی ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی صحیح بیان کر دی۔ وَذَاكَ مَقَادَكُمْ ذَلِكَ إِلَى الْحَقِّ وَاتِّبَاعِ الْخَيْرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو پھر یہ اللہ کی کتابیں تم کو لے کے چلیں گی دنیا و آخرت میں بھلائی کی طرف۔ كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وكما قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لواقعا، جو لوگ علم والے ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بھی۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم به یؤمنون وإذا یتلی علیہم قالوا آمنا به انہ الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمین، اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ وقال تعالى وقل الذين اوتوا الكتاب من أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ نے فرمایا میرے بدنی آپ کے ذمے تو دعوت دینا ہے، آپ ان کو دعوت دیں، اگر یہ مان لیں تو الحمدللہ، اگر یہ اعراض کریں تو پھر آپ پہنچا دیں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والی ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو کفر کرے اللہ کی کتاب سے وہی گھاٹے والے لوگ ہیں، كما قال تبارك وتعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده اور جو ان جماعتوں میں سے کفر کرے اللہ کے حکام کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کی ہدایت کا، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار۔ صحیح حدیث میں ہے جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ہے مجھے لا يسمع بی احد، جس شخص نے سنا میرے بارے میں، یعنی چاہے وہ یہودی ہے نصرانی ہے، اس کو میری نبوت کی اطلاع مل گئی، ثم لا یؤمن بی، پھر مجھ پہ ایمان نہیں لے آیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پہلے کے تمام ادیان منسوخ ہو گئے، تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے میں یہودی بن کے نجات پا جاؤں یا میں نصرانی بن کے نجات پا جاؤں، نہ، اب نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا۔ واللہ عالم۔ ایک آدمی حاجی بیمار تھا اور بیماری کی وجہ سے وہ طواف وداع نہیں کر سکا، اس پر کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ اگر بیمار ہے، معذور ہے تو طواف الوداع جو ہے معاف ہو جاتا۔ حاجی طواف زیارت نہیں کر سکا، طواف زیارت نہ کرے تو حج مکمل نہیں ہوتا اور تحلل بھی کامل نہیں ہوتا، یعنی اپنی بیوی کے لیے بھی حلال نہیں ہوتا، تو اس کو چاہیے کہ فوراً طواف زیارت بھی کرے، اور صفا مروہ نہیں دوڑا تو صفا مروہ بھی دوڑے، اور اس کے بعد ایک دم بھی ادا کریں۔ سادہ کپڑوں میں تو طواف زیارت بھی سادہ کپڑوں میں اب بھی کرے گا تو کپڑوں میں کرے گا، طواف بھی کپڑوں میں کرے گا، صفا مروہ بھی کپڑوں میں کرے گا، صرف نیت ہوگی کہ یہ طواف زیارت کی میں کر رہا ہوں قضا۔ حرم کے علاوہ دم کہیں نہیں دی جا سکتی، حد حرم کے اندر دینا ضروری ہے، اور وہ دم جو ہے اس کا گوشت بھی فقراء میں، غریبوں میں تقسیم کرے۔ حج سے پہلے عمرہ کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ ایک آدمی حج عمرے پہ آیا، بال کٹوانا بھول گیا، جب وہ جدے میں پہنچا تو اس کو یاد آیا بال کٹوا لیے، تو بہرحال دم تو نہیں پڑے گی، لیکن آئندہ غلطی نہ کرے۔ سنت یہی ہے کہ اگر عمرہ کرے تو پھر بال بھی حرم میں کٹوائے۔ حج مبرور جو ہے کس کو کہتے ہیں اور اس کی نشانی کیا ہے؟ حج مبرور کا معنی ہوتا ہے حج مقبول، یعنی جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اس کی ظاہری علامات تو یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا پیسہ حلال کا تھا، پیسہ آپ کا حرام کا نہیں تھا، مال مشتبہ نہیں تھا، کوئی سود کا، ظلم کا، یتیموں کا، رشوت کا، غلط قسم کی چیز نہیں تھی، تیرا خالص حلال کے پیسے سے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تم نے حج جو ہے وہ سنت کے مطابق کیا، اس میں کوئی بدعات نہیں کی، کوئی غلطیاں نہیں کی۔ اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ حج پڑھنے کے بعد تیرے اعمال میں تبدیلی آئی، تیرے حالات میں تبدیلی آئی، تیری شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، عمل میں۔ یا پہلے بھی اگر ایک آدمی نیک ہے لیکن حج کرنے کے بعد زیادہ رغبت ہو گئی عبادت میں، زیادہ رغبت ہو گئی نماز روزے میں، زیادہ رغبت ہو گئی اللہ کے کاموں میں، تو یہ علامت ہے قبول ہونے کی، ورنہ حقیقت کا علم اللہ کو ہے کہ کس کا قبول ہے اور کس کا قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سنت پڑھ لے یا نفل نماز پڑھ لے اور اس کے بعد دعا مانگے، کوئی بدعت نہیں، کوئی بنا نہیں، بالکل دعا مانگنی چاہیے۔ نماز کے بعد دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی دعا منظور فرماتے ہیں، چونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس کے بعد جب دعا کرتا ہے آدمی تو وہ قبول ہوتی ہے، کوئی بدعت نہیں۔ تعویذ وغیرہ جو کرتے ہیں، بہرحال میں تو بھائی ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ اکثر لوگ جب یہ تعویذ کے دھندے میں پڑتے ہیں نا جی، تو پھر پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ پہلے تو پھر قرآن حدیث ہوتا ہے،
اس کے بعد پھر جوں جوں بڑھتے گئے کوئی عملیات میں پڑ گیا، کوئی جفر میں پڑ گیا، کوئی نجوم میں پڑ گیا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ لہذا اس سے اجتناب کریں تو بہتر ہے۔ حنفی مسلک کے مطابق نمازی کو نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ وہ خود سنے بھی، جب لفظ پڑھ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اور کوئی ضروری تو نہیں کہ اتنا زور سے پڑھے۔ یہاں مدینہ منورہ میں زلزلہ یا سیلاب نہیں آ سکتی، یہ تو غلط بات ہے کہ سیلاب یا زلزلہ نہیں آ سکتا، ہر چیز آ سکتی ہے۔ کئی دفعہ سیلاب آئے، کئی دفعہ حرم اللہ کا بھر گیا، کئی دفعہ یہاں پانی ماشاءاللہ جہاں تک پنکھے ہیں یہاں تک تو ہم نے دیکھا ہے پانی، آدھا کعبۃ اللہ کا دروازہ ڈوب گیا۔ یہ تو حضور کے زمانے میں بھی سیلاب آتے رہے۔ مانا یہ ہے کہ وہ جو فتنہ دجال ہے وہ داخل نہیں ہوگا، یہ مانا نہیں کہ دنیا کے معاملات یا بارشیں یا سیلاب یہ بھی نہیں آئیں گے۔ اگر ایک آدمی نے ایک دفعہ 4-5 طواف اکٹھے کر لیے اور بعد میں سب کی نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ افضل یہ ہوتا ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن اگر کسی نے ایک طواف ختم کیا پھر دوسرے کی نیت کر کے دوسرا شروع کر دیا، پھر دوسرا ختم کیا پھر تیسرے کی نیت شروع کر دی، 3-4 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت سب کی ادا کر دی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کی خواہش ہو مثلا کہ میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا 7 چکروں، اب اس نے 7 چکر تو کیے لیکن ابھی درود شریف پورا نہیں ہوا تھا، تو کیا وہ چکر بڑھا لے؟ یعنی پھر تو اس کا اپنا دین ہو گیا، جتنا بڑھاتا رہے جتنا گھٹاتا رہے۔ یعنی جو اس نے خواہش کی ہے وہ درود تو گھٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کا طواف بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ کوئی عقل کی بات ہے؟ 7 چکر نہ تم بڑھا سکتے ہو نہ تم کم کر سکتے ہو۔ باقی درود شریف ہے تم 1000 پڑھو، 1,00,000 پڑھو، 100 پڑھو، کم پڑھو، زیادہ پڑھو، وہ کوئی منع نہیں۔ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ گیا، واپسی پر میں نے احرام نہیں باندھا اور عمرہ بھی نہیں کیا۔ حنفی مسلک میں تو ضروری ہے، اگر نہ کرے تو پھر قضا کرے اور دم دے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی عمرے کی نیت نہیں تھی، ایسے مثلا کام کے لیے گیا تھا یا ملنے گیا تھا یا زیارت کرنے گیا تھا، لیکن یہ نیت نہیں تھی کہ واپسی پہ عمرہ کروں گا، تو پھر اس پر کوئی دم نہیں پڑتی۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے احوال پہ رحمت فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ ہم مثلا حج کے دوران میں مینا میں پہلی رات نماز عشاء تک ہم وہیں تھے، پھر واپس آئے کہ طواف وغیرہ کر کے واپس مینا چلے جائیں گے، لیکن واپس ہم نہ پہنچ سکے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ پاک رحمت کرے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک لڑکی بیچاری کے رشتے، اللہ پاک جن کی بھی لڑکیاں ہیں اللہ سب کے رشتے آسان فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرمائیں، کیونکہ آج کل شریف لوگ جو ہیں لڑکیوں والے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑے مصیبت میں مبتلا، کوئی شریف رشتہ ہی نہیں ملتا، اور آج کل جو لڑکے ہیں وہ شریف لڑکی چاہتے بھی نہیں، ان کو بھی لڑکی چاہیے جو ماڈرن ہو، اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا حدیث مبارک میں کہ جب آدمی کی نکاح ہوتا ہے یا شادی ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے آدمی شادی کرتا ہے، فرمایا دین، جمال اور نسب۔ یعنی بعض آدمی تو دیکھتے ہیں بھی کس خاندان میں میرے رشتہ ہو رہا ہے، بعض دیکھتے ہیں بھی لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بعض دیکھتے ہیں کہ لڑکی دین والی ہو، خوبصورت ہو تو کیا ہے اور نہ ہو تو کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے یہ 3 چیزیں آ جائیں تو فختر ذات الدین، تم دین والی لڑکی کو چن لینا، جمال ہے نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر کوئی بڑا خاندان ہے تو ہے، چھوٹا ہے تو نہیں ہے، تو یہ دیکھنا کہ لڑکی میں دین ہے کہ نہیں۔ اگر لڑکی میں دین ہے اور وہ چاہے بیچاری خوبصورت بھی نہ ہو، سیاہ رنگ ہو، وہ اس گوری لڑکی سے کروڑ درجے بہتر ہے جو بے حیا ہو، اور گوری لڑکی کو کیا کریں گے۔ اچھا پھر یہ حسن و جمال عارضی چیزیں ہیں، مثلا آج تم نے شادی کی، لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اللہ معاف کرے گر گئی، چوٹ لگی، لنگڑی ہو گئی،
اللہ معاف کرے گری اور حادثہ ہو گیا، چہرے کی شکل ہی بدل گئی تو پھر کیا کر لو؟ تو یہ سارے معاملے اللہ کی طرف. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ لڑکی سیاہ فام ہے لیکن دیندار ہے، اس کے بطن سے اللہ تمہیں ایک بچہ دیتی ہے، وہ عالم بنتا ہے اور دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور تم ایک بڑی گوری چیٹی لڑکی اور خوبصورت لڑکی لے آتے ہو، اس سے اندر سے ایک ایکٹر پیدا ہوتا ہے جو لاکھوں لوگوں کا ایمان برباد کر دیتا ہے. تو کیا کرو؟ فائدہ کیا رہے گا؟ قیامت میں اس کی وجہ سے جہنم میں جوتے تم کھاتے ہو. تو اس لیے ہمیشہ دین کو سامنے رکھا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کیا کریں، زیادہ لمبے چوڑے تلاشوں میں نہ پڑیں. اس لیے بھی رشتے نہیں ہوتے کہ آدمی کریدتا رہتا ہے، بال کی کھال نکالتا رہتا ہے. اللہ راستہ بنائے، 2 رکعت نماز پڑھو، استخارہ کرو، خیر ہے، بس السلام علیکم. اور کوئی لمبے چوڑے خرچ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، 2 جوڑے 1 جوڑا دیا، السلام علیکم، نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا، ایک دیگ پکائی، کھانا کھلایا، ولیمہ ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا ضرورت ہے لمبا چوڑا جناب افراد اور مکان اور کرائے اور بتیاں اور جھنڈیاں اور جہیز، اور پھر 20 سال تک ماں باپ کما کما کے قرضے اتارتے رہتے ہیں. ایسی شادی کا کیا فائدہ ہو؟ حضور نے فرمایا سب سے خوش نصیب وہ لڑکی ہوتی ہے جس کی شادی میں آدمی کو پریشانی نہ ہو، جس کا مہر زیادہ نہ ہو، جس کا اخراجات زیادہ نہ ہوں. بس اللہ کا نام پر سنت ادا ہو گئی، مہر مل گیا، جو توفیق ہوئی ولیمہ کر دیا، السلام علیکم. بس تو سارے بہرحال جن کے یہ مسئلے ہیں اللہ آسان فرمائے. عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنے سر کے بال خود کاٹ لے، کوئی حرج نہیں، کاٹ لے. میں جدے سے آیا طواف کرنے کے لیے، 3 چکر لگائے تو میرے ساتھی نے کہا کہ طواف پورا ہوا. 3 چکروں سے بھائی پورا نہیں ہوتا، جدے سے آؤ یا مکے سے آؤ، طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 3 نہیں ہوتے. اللہ آپ کو پھر پورا کر لو. یا اللہ یا رحمان، یعنی دوبارہ شروع کرو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دے. یا اللہ معافی اور عفو کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو حیاؤں کو حیا عطا فرما، جو دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا.